ہستیوں کی حکومت ہے، قطب گنبد نہیں، تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ان کی شان کمتر ہے، کیونکہ تاجدار بقیع حضرت عثمان غنی وہی موجود ہے، ام المؤمنین سیدہ بی بی عائشہ وہی موجود ہے، دائی حلیمہ وہی موجود ہے، ام البنین وہی موجود ہے، جید صحابہ وہی موجود ہے، حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد وہی موجود ہے، مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا پاک وہی موجود ہے، امام حسن موجود ہے، امام زین العابدین ہے، امام باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام مالک ہے، امام نافع ہے، بی بی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، بڑے بڑے اکابر جید صحابہ اہل بیت کی بارگاہ ہے۔ بقیع میں اتنی شان والی قبریں ہیں، اگر بقیع کی ایک قبر اٹھا کر کسی اور ملک میں رکھ دی جائے تو پورے ملک میں اگر کوئی قبر حکومت کرے گی تو وہی قبر حکومت حضور کے جلووں میں وہ چھپے ہوئے، کیا بات ہے، حضرات اکرام مقدار حضور کے جلووں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس بقیع کا نظارہ اللہ اللہ جہاں حضور تشریف لے جاتے ہیں، 10,000 صحابہ خطبہ کریمہ، اس کے بعد شہدائے احد کی بارگاہ مدینہ پاک میں سید الشہداء گورنر مدینہ ام رسول اللہ حضور کے چچا جان، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگ مدینہ شریف میں کربی سے میں ملا، صبح صبح فجر بعد کا وقت تھا، دیکھا وہ اپنے مکان کے چھت پر ٹہل رہا تھا، اور مکان کے چھت پر ٹہل کر وہ احد کے پہاڑ کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، 1-2 دن سے ہماری ہوٹل میں کیا دیکھتے ہو آپ ایسے؟ تو اس نے کہا صبح اٹھتا ہوں تو احد کا دیدار کرتا۔ کہا وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا اس کو دیکھتا ہوں تو ہماری آنکھوں میں سرما نچلتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جنتی پہاڑ ہے، قیامت میں اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے، سرکار فرماتے ہیں احد کے قریب سے گزرنا تو وہاں سے کچھ اٹھا کر کھا لینا، کچھ نہ ملے تو گھاس اکھاڑ کے کھا لینا۔ اس دور میں تو کچھ تھا نہیں تو گھاس کی بات نہیں، تو ساری فراوانی تو وہاں لنگر چلتا رہتا۔ اب تو الحمدللہ بڑی برکتیں، کھجور ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، لنگر چلتا رہتا۔ کہا احد کے قریب سے گزرو تو کچھ لے کر کھا لو۔ فرماتے آقا احد مجھے محبوب ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھیں محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں۔ حضور اگر پہاڑ کی محبت کو دیکھ سکتے تو انسان کی کیوں نہ دیکھیں؟ جو محبت کرے گا یقیناً حضور کے فیض و برکات سے مالا مال ہوگا۔ مدینہ پاک کی سرزمین وہ زمین ہے کہ جس کا بزرگوں نے ہمیشہ ان کا دل لگا رہا۔ مدینے کی محبت جس دل میں سما جائے یقیناً وہ انسان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کامل فرما دیا کرتا ہے۔ امام مالک راستے سے گزر رہے، مدینہ شریف کی پرانی دیوار نظر آئی، اسے چومنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں چومتے، اس دیوار سے کیا تعلق ہے؟ کہا پرانا پن بتلا رہا ہے، اس نے حضور کا زمانہ پایا ہوگا۔ کہا حضور کا زمانہ؟ کہا ہاں حضور کا زمانہ۔ کہا کیا گارنٹی ہے؟ کہا پرانا پن بتلا رہا ہے، گارنٹی نہیں۔ تو کہا کہ اگر زمانہ پایا تو کیا چومنا ضروری ہو گیا؟ کہا جب زمانہ پایا ہوگا تو ہو سکتا ہے حضور یہاں سے گزرے، جب حضور یہاں سے گزرے ہوں گے تو آقا نے ہو سکتا ہے اپنا دست پاک بھی رکھا ہوگا اور آقا نے اپنی نگاہ بھی اس پر ڈالا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کیا ضروری ہے حضور نے نگاہ ڈالا ہوگا؟ کہا اگر حضور نے نہ ڈالا ہوگا، جب میرے مصطفیٰ گزرے ہوں گے تو اس دیوار میں تو میرے آقا کو ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ میرے نبی کو کون نہ دیکھنا چاہے؟ جب سرکار چلے جس طرف اٹھ گئی غم میں غم آ گیا، اس نگاہ عنایت خوش نصیبی ان باوقار مسلمانوں کی جن کو مدینے پاک کے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور جسے شرف نہ بھی حاصل ہو اسے چاہیے خوش نصیبی اس کی جس کے دل میں مدینے کی محبت بسی ہے۔ اس لیے اپنے دل میں ارادہ مدینے کے پیار کا رکھنا چاہیے، مدینے سے لو لگا کر رکھنا چاہیے، مدینے شریف کی برکات کو دل میں رکھنا چاہیے۔ حرمین شریفین سے آنے کے بعد اس کی برکت کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں، یہ چاہے کہ اس کا فیض برقرار رہے۔ تو بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے کہ مدینہ منورہ کبھی جانا ہو تو مسجد نبوی شریف میں کسی ایک مقام پر بیٹھ کر کے انتخاب کریں، 1 دن 2 دن 3 دن، کم سے کم 313 بار حضور پر درود پاک پڑھیں۔ اس مقام جہاں سے حضور کا روضہ مبارک قریب ہو نظر آئے 313 بار درود شریف پڑھے اور یہ معمول کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ 313 بدری صحابہ کے تعداد کے مطابق ہے۔ کہا اس کے بعد جب ہندوستان یا جہاں وطن ہو رہا ہے
تو روزانہ کا ایک معمول بنائے حضور کی بارگاہ میں اسی طرح اسی خیال میں اسی زمین پر بیٹھ کر وہیں پر ہم حضور پر درود و سلام پڑھیں انشاءاللہ بندہ جب بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا مدینے پاک کی برکتوں کے سائے میں اس کے انوار و تجلیات کے سائے میں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شہر رسول کی برکتیں حرمین شریفین کی بہاریں شریف پڑھ لے اللہ پوری کائنات کی بہاریں پوری کائنات کی برکتیں پوری کائنات کے انعامات جو ہیں وہ میرے آقا کے قدموں کے ساتھ جہاں جہاں حضور ہے وہاں وہاں رحمت ہے برکت ہے. سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مکان نظر آیا. اس مکان میں آقا تشریف لے گئے اور سرکار نے فرمایا خاتون تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا کچھ ہو تو دے دو. کہا کچھ ہوتا تو میں ضرور دیتی, میں تو مہمان نوازی پر فخر کرتی ہوں. آقا نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عاتقہ ہے. اور سرکار فرماتے رہنے والی کہا کہ وہ کہا مدینہ منورہ کی رہنے والی ہے. کہا کہ اس جنگل میں کیا کرتی ہوں؟ کہا اس جنگل میں بکریاں ہیں, غریب ہوں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, بکریاں جنگل میں گھاس کھاتی ہیں, دودھ دیتی ہیں, اس لیے میں یہاں رہتی ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا تو کہا کہ کیا اس وقت کچھ نہیں تمہارے پاس؟ کہا ہاں اس وقت تو کچھ نہیں, بکریاں بھی جنگل گئی. کہا بچہ کون ہے؟ اس نے کہا بچہ تھا, بیٹا تھا. کہا بچہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے, اس کا نام معبد ہے. لوگ مجھے معبد کی ماں کہہ کر پکارتے ہیں. مانے امی ہوتا ہے. کہا معبد کی امی کہہ کر لوگ مجھے پکارتے ہیں. کہا یہی میری نیت ہے. تو دروازے پر حضور نے دیکھا اس کے دروازے پر ایک بوڑھی بکری بندھی تھی. سرکار نے فرمایا بکری کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بکری تو میری ہی ہے, لیکن یہ دودھ نہیں دیتی, اس کے ہڈیوں کے گودے سوکھ چکے ہیں, اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں, یہ چرنے بھی ریوڑ کے ساتھ نہیں چل پاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر بھی اگر تم کہو تو میں اس کا دودھ دوں. اس نے کہا یہ دودھ نہیں دیتی. سرکار فرماتے کہو تو دوں لوں. اس نے کہا میں نے کہا نا یہ دودھ نہیں دیتی. اسے کیا پتا میرے دروازے پر کون کھڑا ہے. پھر اس نے کہا, آقا نے کہا کہو تو دوں لوں. اس نے کہا بابا اگر یہ دودھ دے تو تم لے, مجھے کیا اعتراض ہے. سرکار بکری کے قریب بیسی دیجیے بچ کا اس کی رسی کھولا. حضور تشریف لے گئے تو اپنا دستے رحمت, دستے برکت, دستے شفا, دستے فیض, دستے نور کو بکری کے پشت پر رکھا اور وہ بکری اٹھ کر کھڑی ہوئی. اور آقا نے اس کے تھن میں ہاتھ لگایا تو اس کے کھیری میں دودھ اتر آیا. جب اس کے دودھ کو نکالا تو دودھ کے قطروں سے آواز آ رہی تھی, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. بکری نے جب یہ منظر دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا برتن دودھ سے بھر گیا. تو سرکار نے فرمایا کہ لو اس دودھ کو تم پیو, اپنے بیٹے کو پلاؤ. ابو بکر صدیق صاحب نے, عامر بن فہیرہ صاحب نے, تمام احباب پیے. اس کے بعد